دنیا کے فنا ہونے سے پہلے چند نشانیاں ظاہر ہوں گی، یعنی زمین و آسمان دنیا کے تمام مخلوقات ایک دن فنا ہو جائیں گے، لیکن فنا ہونے سے پہلے جو نشانیاں ظاہر ہوں گی اس کے تعلق سے بات ہو رہی ہے۔ آج انشاءاللہ 4 نشانیاں بیان کروں گا۔ پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، سب سے پہلی نشانی بتا رہا ہوں، 3 خسوف ہوں گے، یعنی آدمی زمین میں دھنس جائیں گے، ایک مشرق میں، دوسرا مغرب میں اور تیسرا جزیرہ عرب میں۔ یعنی قیامت آنے سے پہلے یہ 3 نشانیاں، یہ 3 چیزیں پہلی نشانی میں بتائی گئی ہیں۔ کیا کہ 3 جگہ سے لوگ دھنس جائیں گے، مشرق یعنی پورب میں، پچھم میں اور جزیرہ عرب میں۔ دوسری نشانی کے طور پہ آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ علم اٹھ جائے گا، یعنی علماء اٹھا لیے جائیں گے۔ یہ مطلب نہیں کہ علماء تو باقی رہیں اور ان کے دلوں سے علم محو کر دیا جائے، بلکہ علماء ہی اٹھا لیے جائیں گے۔ دھیرے دھیرے علم کم ہوتا جائے گا اور حالت یہ ہو جائے گی کہ مسند افتاء پر ایسے مفتی بیٹھے ہوں گے جنہیں خود علم نہیں ہوگا اور فتویٰ دیتے پھریں گے، جنہیں علم نہیں ہوگا مگر وہ بڑی بڑی باتیں، بڑی بڑی کتابوں کے حوالے اور بڑی بڑی باتیں مطلب کریں گے وہ۔ تو اس طرح سے علم بالکل کم ہوتا جائے گا دن بدن۔ تو اس سے یہ سمجھ لینا چاہیے کہ قیامت بالکل قریب ہے، اور یہ چیزیں ابھی سے دیکھنے میں آ گئی ہیں۔ ایسے لوگوں کے نام کے ساتھ مفتی جڑا ہوتا ہے کہ جن کے تعلق سے ہم لوگ اچھی طرح سے جانتے ہیں کہ یہ بندہ کسی دارالفتہ میں پڑھنے نہیں گیا ہے، اس کے نام کے ساتھ مفتی جڑا ہوتا ہے۔ جیسے ایک ڈاکٹر کا لفظ ہوتا ہے تو کبھی علاج کرنے والوں کو بھی ڈاکٹر بولتے ہیں، اور جس نے PhD کر لیا اسے بھی ڈاکٹر بولتے ہیں۔ تو اس میں بھی بہت سارے لوگ دھوکہ کھا جاتے ہیں، یہ کون والا ڈاکٹر ہے؟ MBBS رہا تو بھی ڈاکٹر بولتے ہیں، انجیکشن نہیں لگا سکتا تو بھی ڈاکٹر بولتے ہیں۔ تو یہ ذرا سا سمجھنے والی چیز ہے کہ ایک ڈاکٹر کا لفظ کس طرح سے یوز ہوا، کہاں کہاں یوز ہو گیا۔ تو ایسے ہی علماء میں بھی ہو گیا کہ مفتی جو اچھی تقریر کرنا جان گیا، اسٹیجوں پر لوگوں کے دل ہلا دیا، خوب لوگوں کو رلا دیا، خوب ہنسا دیا، خوب پروگرام کر دیا، اس کے نام کے ساتھ بھی مفتی لگ گیا۔ تو یہ چیزیں ہیں جو سمجھنے کی چیزیں ہیں۔ تو علم دھیرے دھیرے اٹھ جائے گا کہ مطلب یہی ہے کہ علماء اٹھا لیے جائیں گے اور علم بالکل کم ہو جائے گا۔ اب آدمی کے پاس جب عالم رہے گا ہی نہیں تو جو دکھے گا اسی کے پاس انسان جائے گا نا۔ تو عام آدمی کے لیے یہ پرابلم کی بات ہوگی کہ وہ جس کو دیکھے گا بڑا چپا کپا ٹوپی، اس کے پاس مسئلے لے کر کے پہنچ جائے گا۔ اور وہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا دلو فضلو، وہ بھی گمراہ ہوگا اور ان کو بھی گمراہ کرے گا۔ حالت یہ ہوگی کہ وہ بندہ خود ہی گمراہ ہوگا، جس کے پاس یہ فتویٰ پوچھنے کے لیے جائیں گے وہ خود ہی گمراہ ہوگا اور لوگوں کو بھی گمراہ کرے گا۔ تو یہ قیامت کی نشانیوں میں سے ایک نشانی ہے۔ تیسری چیز ہے کہ جہل کی کثرت ہوگی، یعنی علماء کم ہوں گے اور جاہل زیادہ ہوں گے، تو جہل کی کثرت ہوگی۔ چوتھی نشانی میں نبی نے فرمایا زنا کی زیادتی ہوگی، یعنی نکاح کو نبی نے صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ نکاح کو آسان کر دو کہ زنا کا دروازہ بند ہو جائے۔ نکاح کو آسان کرنے کا کیا مطلب ہے؟ اس طرح سہولیتیں دو، اس طرح سے انہیں سہولتیں فراہم کرو کہ کوئی خرچہ نہ آنے پائے، غریب آدمی پریشان نہ ہو جائے۔ یہ تمام چیزیں اس میں شامل ہیں آسان کرنے میں۔ اور آسان کرنے میں آج کے زمانے کے حساب سے اگر دیکھا جائے تو آپ دیکھیں اچھی طرح سے، جہاں ہمارے اور آپ کے بچے خوب آزاد گھوم رہے ہیں تو ضرور ان کے دل کی بات پوچھ لینی چاہیے کہ تمہیں کس سے شادی کرنی ہے۔ یہ بھی ایک آزادی میں ہے۔ اور اگر وہ مسلمانوں میں پسند کر کے رکھا ہے، لڑکا لڑکی کو پسند کر کے رکھا ہے یا لڑکی لڑکے کو پسند کر کے رکھی ہے، تو یہ اس کے پسند کے حساب سے نکاح کر دینا چاہیے۔ یہ بھی آسانی کی چیز ہے۔ ورنہ ہوتا کیا ہے کہ وہ زبردستی کہیں اور نکاح کر دیتے ہیں اور اپنی شان بتانے کے لیے کہ ہم تو فلاں برادری کے ہیں اور ہم فلاں برادری میں کیسے رشتہ کر سکتے ہیں، تم کیسے اس برادری میں چلے گئے۔ تو یہ چیزیں اس قدر آدمی کو رسوا کر رہی ہے آج کے دور میں۔ ہم جب آزاد بچوں کو چھوڑے ہیں تو ہر جگہ آزادی کو ڈھونڈ لیے ہیں۔ جب ہم نے آزاد چھوڑا ہے، جب انہوں نے آزادی ڈھونڈی ہے نا، جب انہوں نے آزادی ڈھونڈ لی ہے تو پھر ان کے آزادی کے حساب سے آپ اپنا قدم اٹھائیے۔ کیا تو پھر پہلے ہی سے اپنی کمر اتنی ٹائٹ رکھیے، اتنا مضبوط رکھیے کہ پھر آپ کا بچہ آزاد نہ ہونے پائے۔ بات سمجھ رہے ہیں آپ ہماری؟ پہلے ہی سے اتنا مضبوط کمند رکھیے کہ آپ کا بچہ آزاد نہ ہونے پائے۔ اور اگر آپ نے آزاد چھوڑ دیا ہے کالج اور یونیورسٹیز میں بھیج کر کے، تو پھر اب اس کی آزادی کے حساب سے آپ چلیے تاکہ اس کے ساتھ آپ آسانیاں پیدا کر سکیں اور نکاح کو آسان کریں تاکہ زنا کا دروازہ بند ہو جائے۔ آج جو یہ تمام طرح کی برائیاں ہو رہی ہیں، تمام طرح کی سہولیتیں دینے کے بعد وہ غیر مسلم لڑکوں کے ساتھ لڑکیاں مسلم گمراہ ہو رہی ہیں، یا تمام جو کچھ بھی ہو رہا ہے جو آپ کے نظروں کے سامنے کتنا میں بیان کروں، تو تمام چیزیں یہی ہیں کہ ہم نے نکاح کو مشکل سے مشکل تر بنا دیا ہے، مشکل سے مشکل تر بنا دیا ہے۔ نکاح کو جب تک آسان نہیں کریں گے زنا کا دروازہ بند نہیں ہوگا۔ اور یہ قیامت کی نشانیوں میں سے زنا کی جتنی کثرت ہوتی جائے گی آپ سمجھ لیں کہ قیامت اتنا ہی قریب آ رہی ہے۔ اس بے حیائی کے ساتھ زنا ہوگا جیسے گدھے جفتی کرتے ہیں،
गद्दे जुफ्ती करते हैं क्या मतलब? ये नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस है कि लोग इतने बेशरम हो जाएंगे कि उनको बिल्कुल गैरत और शर्म नहीं आएगी। जिस तरह गद्दे नहीं देखते कि हमारे पास गद्दे कितने खड़े हैं, हमारे पास बैल कितने खड़े हैं, हमारे पास इंसान कितने खड़े हैं, और अपने काम में लग जाते हैं। और ये भी नहीं देखते कि छोटा बकरी का बच्चा बड़ी बकरी पे चढ़ रहा है या बड़ी बकरी छोटी बकरी पर बड़ा बकरा चढ़ रहा है। ये कुछ भी उन्हें शर्म लिहाज नहीं होता, इसको बोलते हैं जुफ्ती। तो ये जुफ्ती जो जानवरों में होती है वो माज़अल्लाह इंसानों में आ जाएगी। तो इस कदर बेहयाई बढ़ जाएगी, ये क़यामत की निशानियों में से है। इस कदर बेहयाई बढ़ जाएगी कि लोग जैसे जानवर जुफ्ती करते हैं उस तरह से इंसान हो जाएंगे। बड़े छोटे किसी का लिहाज और पास नहीं रहेगा, यानी इस मामले में कुछ भी लिहाज नहीं करेंगे। मैं जो अक्सर तरबियत की बात करता हूँ तो कहता हूँ कि जो बड़े लोग हैं छोटे बच्चों को अपने साथ में बैठाया करें, या उनके साथ में जो अपनी पर्सनल बातें करते हैं वो बातें मत किया करें, उन्हें नसीहत की बात करें, तरबियत की बात करें। तो ये चीज़ें जब होती हैं तो बच्चे बिगड़ते नहीं हैं। अब नौजवान नस्ल जो है वो बिगड़ने के कगार पे मोबाइल के ज़रिए तो बिगड़ ही रही है, साथ ही साथ उनको अच्छा माहौल और अच्छी तरबियत नहीं मिल पा रही, इस वजह से भी बच्चे बिगड़ रहे हैं। तो ये तमाम चीज़ें जो बेशर्मी और बेगैरती की आती है वो इसी बुनियाद पर आती है कि आदमी शरीयत से दूर होता चला जाता है, और जो उसके तौर तरीक़े हैं अपनाने के, उस एतबार से हम हैंडलिंग नहीं कर पाते हैं और उनकी तरबियत नहीं कर पाते हैं। इस एतबार से वो उनकी गैरत मर जाती है। पाँचवीं चीज़ है, मर्द कम होंगे औरतें ज़्यादा होंगी, यहाँ तक कि एक मर्द की सरपरस्ती में 50 औरतें होंगी। ये भी क़यामत की एक निशानी है। यानी कि बच्चियों की पैदाइश ज़्यादा होने लगेगी, वो बच्चियाँ ज़्यादा तादाद में पैदा होने लगेंगे, लड़के कम पैदा होंगे, यानी तादाद की बात बताई जा रही है क़यामत की निशानियों में से। तो लड़कियों की तादाद इतनी ज़्यादा हो जाएगी कि लड़कों की एक मर्द की सरपरस्ती में 50 औरतें रहेंगी, यानी एक बंदा कमाएगा उसे 50 औरतों को खिलाना होगा। तो इस एतबार से उनकी सरपरस्ती, उनके नीचे, हाथ के नीचे इतनी औरतें रहेंगी। तो ये भी क़यामत की निशानियों में से एक निशानी है।